بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ریڈیو FM 102.2 پر پروگرام کیجول ٹاک. آج ہمارے جو عام طور پر میزبان ہوتے ہیں وہ اپنے کسی کام سے ہیں، اور ایک اظہر نیاز صاحب جو ہیں وہ اپنے آبائی گاؤں رحیم یار خان گئے ہوئے ہیں. تو ہم جو بچے کچے ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر. تو بات یہ ہے کہ جو اپنے پچھلے کئی پروگرام میں ہم ذکر کرتے رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کا، جی وہ چائے کیسے پیتے تھے. جی جی اس میں ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ وہ دودھ اس میں اتنا ڈالتے تھے جیسے بقدر اشک بلبل. وہ پتہ چلا کہ یہ ان کا قول نہیں ہے، اچھا یہ کسی اور کا قول ہے. اچھا اچھا چونکہ وہ میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ تو چائے کے بارے میں اس کو بدعت کہتے ہیں اچھا کہ اس چائے کے اندر کوئی دودھ یا شکر ڈالنا جو ہے بڑے سخت خلاف ہیں اس کے. یعنی بقدر بلبل بھی نہیں، بقدر اشک بلبل بھی نہیں، ہے. اللہ ہی نہیں. تو وہ کس طرح سے چائے پیتے ہیں، پہلے تو یہ ایک بہت خوبصورت پیراگراف ہے، جی جی یہ سامعین کو اس میں شریک کرتے جی ہیں. ضرور. یہ ان کے خطوط کا، یہ جو غبار خاطر ہے جی جی یہ ان کے بہت سارے خطوط کا مجموعہ ہے جی جی جو انہوں نے اپنے ایک دوست تھے ان کے مولانا حبیب اللہ شیروانی، جی 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 جن کا لقب تھا شاید صدر الدین جنگ اچھا یا بہادر یار جنگ، شاید تھا اچھا. بہادر یار جنگ. ہوں تو وہ اصل میں حبیب اللہ شیروانی تھے. تو یہ جو شیروانی قبیلہ تھا جی جی انہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا وہ جو ہمایوں کے مخالف شیر شاہ سوری شیر کا. شاہ سوری کا. اس لیے جب ہمایوں واپس آیا اور مغلوں کی حکومت دوبارہ آ گئی تو یہ شیروانی جو ہے نا یہ زیر عتاب آئے، جی جی اور ان کے زیر عتاب آنے کی وجہ سے یہ لوگ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے. جی 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 تو یہ بس علمی میدان میں پھر چلتے رہے. صحیح. تو یہ مولانا صدر الدین جو ہے جن کا اصل نام حبیب اللہ شیروانی تھا، جی یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بڑے دوست تھے. جی تو وہ یہ جتنے بھی خطوط ہیں سارے ان کے نام ہیں جو انہوں نے جیل سے بیٹھ کے ان کے نام خط لکھے. واہ واہ. تو یہ کتاب جو ہے نا ایک بڑے خوبصورت شعر سے شروع ہوتی ہے جی کہ اے غائب از نظر شدی کہ ہم نشین دل، واہ. اے غائب از نظر کہ شدی ہم نشین دل، ہوں کیا اسے کہتے ہیں، می بھی نمد آیا وہ دعا می فرستمت، ہوں کہ اے وہ جو شخص میری نظر سے غائب ہے جی لیکن تو نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے، واہ واہ. لیکن میں تجھے بالکل صاف دیکھ سکتا ہوں. می بھی نمد آیا ہاں وہ دعا می فرستمت، واہ. اور میں تجھے دعا بھیج رہا ہوں. تو یہ ان کا پہلا خط ہے جو کہ انتہائی مختصر سا ہے. جی جی تو یہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں ان کے خطوط. ہوں پھر وہ اپنی جتنی بھی باتیں ہیں نا جیل کے اندر کی وہ شیئر کرتے ہیں. جی تو چائے کے بارے میں لکھتے ہیں جی کہ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ چائے کے باب میں میرے بعض اختیارات ہیں. اچھا. میں نے چائے کی لطافت و شیرینی کو ہاں تمباکو کی تندی و تلخی سے ترکیب دے کر ہاں ایک کیف مرکب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں. میں چائے کے پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی متصلاً ہوں ایک سگریٹ بھی سلگا لیا کرتا ہوں. ہوں پھر اس ترکیب خاص کا نقش عمل یوں جماتا ہوں ہوں کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد چائے کا ایک گھونٹ لوں گا ہوں. اور متصلاً سگریٹ کا بھی ایک کش لیتا رہوں گا. علمی اصطلاح میں صورتحال کو علی سبیل التوالی و تعاقب کہتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا نا کہ عام ہمارا آج کا جو گریجویٹ ہے جی. وہ نہیں پڑھ وہ نہیں سکتا. پڑھ جی سکتا. صحیح. تو چونکہ اس میں عربی اور فارسی ہاں کی آمیزش بہت زیادہ ہے. جی جی اصل میں ان کی والدہ جو تھی نا وہ عرب تھیں ٹھیک. اور یہ بھی مکہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، اچھا اچھا. اور گھر میں والدہ کے ساتھ ظاہر کے عربی بولتے تھے. ہاں ہاں والد صاحب بھی اگرچہ وہ بدر صغیر سے ان کا تعلق تھا جی جی. لیکن وہ برسوں سے وہاں مقیم تھے. ہوں تو ان سے تھوڑی بہت اردو بولتے بھی ہوں گے، لیکن جب 10 سال کی عمر میں یہ یہاں آئے ہاں. تو انہیں اردو بالکل نہیں آتی تھی، اچھا اچھا. اچھا. بالکل نہیں آتی تھی. انہوں نے پھر سیکھنی شروع کی.
اور اس کے بعد جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر اردو کم تھی عربی اور عربی اور فارسی زیادہ تھی، اور یہ عام کسی اسکول میں پڑھے بھی نہیں. اچھا والد نے ان کو تربیت اور دی، تعلیم. جی اور وہ تربیت جو ہے وہ اتنی گہری تھی کہ یہ 15 سال کی عمر میں درس نظامی کا درس دیا کرتے تھے. واہ واہ. کیا بات. اتنے بالکل. باعلم ہو گئے تھے. واہ. بہرحال ہم اس طرف آ رہے ہیں. ہاں تو علمی اصطلاح میں صورتحال کو علی سبیل التوالی و تعاقب کہیے. اس طرح اس عمل کی ہر کڑی چائے کے ایک گھونٹ اور سگریٹ کے ایک کش کے باہمی امتزاج سے بتدریج ڈھلتی جاتی ہے اور سلسلہ کار دراز ہوتا رہتا ہے. مقدار کے حسن تناسب کا انضباط ملاحظہ ہو مقدار کے حسن تناسب کا انضباط ملاحظہ ہو کہ ادھر فنجان آخری جرعے سے خالی ہوا، ادھر تمباکو آتش زدہ نے سگریٹ کے آخری خطے کشید تک پہنچ کر دم لیا. یعنی وہ بھی ختم ہو گیا. کیا کہوں، ان زائد تند و لطیف کی آمیزش سے کیف و سرور کا کیسا معتدل مزاج ترکیب پذیر ہو گیا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ چائے کے بارے میں پھر انہوں نے جو ہے نا، کوئی نوجوان سنے تو کہیں گے اس کا اردو میں ترجمہ کر اردو میں بہت جگہ لکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں چائے کے لیے روسی فنجان کام میں لاتا ہوں. فنجان کپ کو کہتے ہیں. اور یہی میں کہنے لگا تھا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بھی بتا دیں. فنجان کپ کو کہتے ہیں. فنجان فارسی میں جی کپ کو کہتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ میں چائے کے لیے روسی فنجان کام میں لاتا ہوں. یہ چائے کی معمولی پیالیوں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اگر بے ذوقی کے ساتھ پیجئے تو 2 گھونٹ میں ختم ہو جائیں، مگر خدا نہ خواستہ میں ایسی بے ذوقی کا مرتکب کیوں ہونے لگا. میں جرعہ کشان کوہن مشق کی طرح ٹھہر ٹھہر کر پیوں گا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لوں گا. تو یہ انہوں نے لکھا. اس کے بعد اچھا، یہ جو فنجان آپ بتا رہے ہیں، جو اس میں خود ہی اس کی ایک تشریح بھی آ گئی کہ وہ ہمارے اتنے بڑے کپ جتنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ چھوٹی سی ایک، اس کا تو 10واں حصہ ہوتا ہے. وہ ایک ایسی ہلکی سی چھوٹی سی پیالی جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ اس طرح کی. اچھا، مطلب یہ ہو کہ مولانا جو ہے اہتمام کرتے تھے اس کے لیے نا. تو آج کل وہ تو سگریٹ کا کش اور وہ لگاتے، تو آج کل بھی تو طریقہ بسکٹ ڈبویا. لیکن یہ سر میں پہلی دفعہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سگریٹ اور چائے کا جو کمبینیشن ہے نا، میں نے کہیں دیکھا نہیں. ویسے شاید ہوتا ہوگا، لیکن میں چونکہ مولانا کی وہ سن رہا تھا تو میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہ سگریٹ اور چائے گٹھی گٹھی چل رہی ہیں. انہوں نے پھر اس کو ایکسپلین کیا نا کہ میں چائے کی نشے میں ایک اور تمباکو کا بنیادی طور پہ تو دونوں میں نکوٹین ہے نا. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ گٹھے گٹھے ختم ہو رہے ہیں، ایسی وہ مینجمنٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ہاں، اور وہ پورا اہتمام کے جی پنجان جو ہے وہ بھی روسی فرانسی جو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. مطلب ہے کہ کپ بھی آپ دیکھیں کرنا صاحب، آپ نے بھی بڑے اہتمام سے رفا 102.2 کا جو ہے کپ وہ رکھا ہوا ہے. تو اہتمام مطلب یہ ہوا کہ چائے کے لیے اہتمام جو ہے نا وہ ضروری ہے. میں یہ جو کپ ہے نا، یہ ہمارے سامعین، یہ بلکہ کہنا چاہیے ناظرین کی فرمائش پہ آئے. وہ پہلے 1-2 پروگرام کیے نا، تو اس میں ہمارے جو کپ تھے نا وہ مختلف ہوتے تھے. اچھا اچھا. تو ایک قاری نہیں، اب ان کا نام میرا خیال ہے بھٹی صاحب ہوتے تو بتا سکتے تھے. انہوں نے یہ آبزرویشن دی کہ کیا الگ الگ کپ آپ نے رکھے ہوئے. اچھا. تو پھر بھٹی صاحب نے خاص طور پہ کپ کہ اہتمام ہو. شعر یاد آ گیا کہ کچھ اوک سے پیتے ہیں تو کچھ جام وقف ہیں، کچھ اوک سے پیتے ہیں تو کچھ جام وقف ہیں، ساکی تیری محفل میں مساوات نہیں ہے. اوک یہ جو ہم اس طرح دونوں ہاتھوں کو ملا کے بک، بک پنجابی میں بک کہتے ہیں، کہ ایسے کر کے اور کچھ جام. تو پہلے دن جو ہے نا ہمارے ساتھ ایسا ہی تھا، کسی کا کپ بڑا اچھا تھا کسی کا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو دیکھنے سننے والوں میں سے کسی ہمارے ساتھی نے اس طرف توجہ دلائی، اور پھر جو ہے نا مساوات ہو گئی کہ سب کے سامنے جو ہے یہی والا کپ، ایک جیسا کپ آ گئے. اچھا جی، وہ چائے کے بارے میں ایک اور کہتے ہیں کہ میں چائے کو چائے کے لیے پیتا ہوں.
ہاں غور کرنے والی بات. ہاں ہاں وہ کہتے ہیں میں چائے کو چائے کے لیے پیتا ہوں, لوگ شکر اور دودھ کے لیے پیتے ہیں. ہاں ہاں بالکل بالکل. میرے لیے وہ مقاصد میں داخل ہوئی, ہاں ان کے لیے وسائل میں. ہاں غور فرمائیے میرا رخ کس طرف ہے اور زمانہ کدھر جا رہا ہے. ہاں کہتے ہیں چائے چین, میں صرف ایک چھوٹا سا پیراگراف جی جی بتاؤں گا جی کہ یہاں پہ جب وہ چائے کے بارے میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو 22 صفحے جو ہے نا وہ چائے کے بارے میں بیان کرتے واہ واہ ہیں واہ. کہ چائے کہاں سے شروع ہوئی, پھر کہاں کیسے گئی, اور جب گئی ہے تو جب اس کو ایکسپورٹ کیا گیا تو کس حالت میں تھی. یہ ویسے تھوڑی تھوڑی شجر باتیں آپ نسب بتائیں, موجود کیونکہ ہے. یہ ہم اس دن جو باتیں کر رہے تھے ظاہر ہے وہ ہم ایک فوری طور پہ ایک جو ذہن میں باتیں آتی ہیں, مگر یہ بڑی مستند باتیں ہیں چائے کے بارے میں. آخری ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. ہاں. تو وہ جو انور مسعود صاحب کے بقول وہ جو آگ لینے آئی تھی اور گھر والی بن بیٹھی, ہاں. وہ جو چائے اور لسی کی جو ہے نا وہ لڑائی ہے, تو وہ میں بتاتا ہوں. جی جی وہ کہتے ہیں چائے چین کی پیداوار ہے اچھا اور چینیوں کی تصدیق کے مطابق 1500 برس سے استعمال کی جا رہی ہے. ہوں لیکن وہاں کبھی کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں گزری ہوں کہ اس جوہر لطیف کو دودھ کی کثافت سے آلودہ کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دودھ کی کثافت سے اس کو آلودہ کرنا ہے. ہاں ہاں جن ملکوں میں چین سے براہ راست گئی, ہوں مثلا روس, ہوں ترکستان, ایران, ہوں وہاں کبھی بھی کسی کو خیال نہیں گزرا, مگر 17ویں صدی میں جب انگریز اس سے آشنا ہوئے جی تو نہیں معلوم کہ ان لوگوں کو کیا سوجی ہوں کہ انہوں نے دودھ ملانے کی بدعت ایجاد کی. اچھا یہ انہوں نے ہی یعنی مطلب یہ کہ انگریز نے ہر جگہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کی. انہوں نے دودھ ملانے کی بدعت ایجاد کی. ہاں اور چونکہ ہندوستان میں چائے کا رواج انہی کے ذریعے ہوا, اس لیے یہ بدعت سیئہ, سیئتن عربی زبان میں برائی کو کہتے ہیں, اچھا حسنہ اور سیاح. حسنہ اور سیئہ. تو یہاں نے کہا اس لیے یہ بدعت سیئہ ہاں یہاں بھی پھیل گئی. ہاں رفتہ رفتہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ چائے میں دودھ ڈالنے کی جگہ دودھ میں چائے ملا چائے بنانے لگے. بنیاد ظلم در جہاں اندک بود, ہر کے آمد برا مزید کرد. اب انگریز تو یہ کہہ کر الگ ہو گئے کہ زیادہ دودھ نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن ان کے تخم فساد نے جو برگ و بار پھیلا دیے انہیں کون چھانٹ سکتا ہے. لوگ چائے کی جگہ ایک طرح کا سیال حلوہ بناتے ہیں, کھانے کی جگہ پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے چائے پی لی. ان نادانوں سے کون کہے کہ ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں. پھر ایک بنیادی سوال چائے کی نوعیت کا بھی ہے, اور اس بارے میں بھی ایک عجیب عالمگیر غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ کس سے جھگڑیے اور کس کس کو سمجھائیے. عام طور پر لوگ ایک خاص طرح کی پتی کو جو ہندوستان اور سیلون میں پیدا ہوتی ہے سمجھتے ہیں چائے ہے. جی پھر اس کی مختلف قسمیں کر کے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں اور اس ترجیح کے بارے میں باہم رد و قد کرتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ سیلون کی چائے بہتر ہے, دوسرا کہتا ہے دارجلنگ کی بہتر ہے. اس طرح سے پھر انہوں نے شروع کیا ہے اور 22 صفحات اس کے اوپر انہوں نے لگا دیے ہیں کہ یہ چائے کہاں تھی اور کیسے گئی اور کہاں گئی. اور خود وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو چائے استعمال کرتے ہیں چین کی وہ وائٹ جیسمن ہوتی ہے. اچھا یعنی سفید یاسمین ہے, سفید, جس کو ہم یہاں شاید کاوا کہتے ہیں, گرین جاسمین ٹی فلیورز میں آتی ہے وہ, فلیورز میں گرین ٹی کے نام سے ہوتی ہے. تو یہ وہ وائٹ جیسمن استعمال کرتے تھے. اور جب یہ گئے ہیں وہاں احمد نگر کے جیل میں تو وہ جو ڈبہ ان کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے جیلر سے کہا کہ یہ بازار سے پتہ کروائیں. تو بازار سے پتہ کرایا تو اس تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. یہ پتہ چلا کہ ایک چینی باشندے کی ایک دکان ہے. اس کو کہا گیا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑی اعلیٰ قسم کی چائے ہے. اچھا, تو یہ اس کی ڈیمانڈ کیسے آ گئی. تو پھر شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ مادام چانگ کائی شیک
ہاں وہ قیدیوں سے ملنے کے لیے جیل آ رہی ہیں اچھا اور ان کے لیے ان کی چائے کا اہتمام ڈھونڈا جا رہا ہے کہ ان کو چائے یہ پلائی جائے گی. ہاں ہاں تو حالانکہ وہ تو نہیں تھا. اچھا اگر ویسے سہیل صاحب اگر مولانا آج حیات ہوتے تو جس طرح انہوں نے دودھ کے بارے میں یعنی شدید ترین مخالفت کی ہے تو آج شکر کے بارے میں چینی کے بارے میں بھی جو ہے نا پھر وہ مخالفت کرتا ہے کہ جس طرح چینی آج کل ملائی جاتی ہے نا. وہ اس کی شکر کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا انہوں نے. اچھا یہ جو 22 صفحات میں نے کہا نا کہ چائے کے اوپر ہیں تو وہ شکر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر شکر استعمال ہی کرنی ہے تو وہ بڑی ریفائنڈ قسم کی لطیف قسم کی چینی ہونی چاہیے اور وہ اس کے شفاف قسم کے کیوبز ہونے چاہیے. صحیح. اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ایرانی جو ہے نا وہ اچھے ذوق کے مالک ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کیوب جو ہیں اور مجھے بھی اس کا تجربہ ہوا جی جی کہ وہ وہاں جب آپ جاتے ہیں نا اور کسی ہوٹل میں چائے دیتے ہیں تو وہ چائے الگ لے کے آتا ہے اور ایک تشتری میں وہ جو ہے نا وہ ایک تشتری میں کیوبس لا کے رکھ دیتا ہے. جی صحیح. اور وہ پھر اس طرح سے پیتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا کیوب جو ہے نا وہ آپ زبان پہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ چائے پیتے رہتے ہیں تو وہ اس کی تلخی اور وہ اچھا اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہمیں یہاں پہ جب آپ کسی کابلی ریسٹورنٹ یا افغانی ریسٹورنٹ جس پہ آپ کو افغانی پلاؤ اور وہ چیزیں ملتی ہوں یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں اور بڑے بڑے نام. ہاں تو وہ کہوا جب اس کے بعد آتا ہے تو وہ گڑ کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں جو ہے نا وہ ساتھ رکھ دی جاتی ہیں اور کچھ جگہوں پہ تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ بادام جو ہے نا شوگر کوٹڈ بادام جو ہے وہ قہوے کے ساتھ کہ آپ منہ میں ڈال لیں ساتھ ساتھ اس کو چوستے رہیں اور پھر جو شاید وہ سلمانی قہوہ کے نام سے بھی ہم نے وہ پیا ہے. لیکن ایک دو چیزیں ہیں چائے کے حوالے سے 22 صفحات کا سر نے تو ذکر کیا لیکن ہمارا بھی شاید یہ دوسرا کیجول ٹاک ایسا ہے کہ جو چائے پہ جا رہے ہیں پچھلا بھی ہم نے چائے سے ہی سٹارٹ لیا تھا اور ابھی تک چائے پہ ہی جا رہے ہیں. اچھا سر ایک چیز میں نے جو آپ سے بھی ڈسکس کی تھی وہ میں سر کی موجودگی میں وہ کرنا چاہوں گا کہ سر ہم ایک ڈاکومنٹری بنانے کے لیے گئے تھے فلور مل پہ. ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جو چیزیں ہمیں دکھائی وہاں پہ فائن آٹا جس کو یہاں پہ جو ہے نا کھاتے ہیں لوگ اکثر جو ہے نا مطلب میجورٹی میں وہی لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو. اچھا ان کا یہ کہنا تھا فلور مل والوں کا جو جب ہم نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھاتے یہ. اچھا ٹھیک ہے. تو بڑی حیرت ہوئی سر کہ آپ کی اپنی فلور مل ہے اور آپ اپنا آٹا ہی نہیں کھاتے. اس سے پوچھنے پہ پتہ چلا انہوں نے کہا جی ہم ذرا دیسی گندم استعمال کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں ہی دیسی ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں. ایون کہ چرپائیاں جو ان کی ہیں وہ چاہ رہی ہے پٹھے کی چرپائی جس کو بولتے ہیں. اس کے بعد سر ایک چیز جو مین پوائنٹ تھا ڈسکس کرنے کا انہوں نے کہا کہ ہم چائے کے ساتھ چوخر کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ چوخر والی چیز مجھے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا استعمال اس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے. چائے کے ساتھ کچھ استعمال کر رہے تھے اور بعد میں خیر میں نے کافی لوگوں سے پوچھا یہ ایک پوائنٹ میرا رہ گیا تھا ان سے پوچھنا خیر آخر میں. تو چائے کے ساتھ خیر ان کا یہ تھا کہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو لیکن چونکہ وہ شاید زیادہ تر وہ وہی چیزیں استعمال کر رہے تھے دیسی چیزیں تو شاید کوئی ہوگی پرانے طرز میں یا پرانے وقتوں کا کوئی استعمال ہوگا. لیکن مزے کی انٹرسٹنگ بات یہ تھا کہ اپنے ہی فلور مل کا آٹا بھی نہیں کھاتے وہ لوگ. تو اس میں جو کرنل صاحب نے بات کی نا کہ وہ جو سفید سا وہ استعمال کرتے ہیں تو کابل میں جلال آباد قندھار میں ابھی بھی وہی چیز جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور بہت کرسٹل وہ ہوتا ہے بالکل شیشے کی طرح جو ہے نا وہ نظر آتا ہے جیسے وہ چھوٹے سے وہ پلیٹ میں لے کر. مصری تو نہیں ہوتی مشری یا مصری وہ میرا خیال یہی ہوتی ہے کہ مشری بھی ہوتی ہے بولتے ہیں اس کو وہ کرسٹل ٹائپ بالکل. ہاں تو وہ بڑا جو ہے نا بندہ اس کے کہ یار اس کو بھی ذرا چکھ لیا جائے بڑا خوبصورت سا وہ ہوتا ہے اس میں. اور ایک یہ ہے آج تو چائے میں آج کل جو ہے کرنا صاحب وہ بھی آ گئے کہ دار چینی ڈال دی ادرک جو ہے وہ ڈال دیا لونگ جو ہے وہ ڈال دیا تو یہ سارے سب کچھ یعنی بدعات جو ہے اس کی تعداد بہت زیادہ. بلکہ کوئٹہ ہوٹل والوں نے بہت ساری یہ اخروٹ والی ہے یہ شکر والی ہے یہ اسپیشل ہے یہ اور بہت سارے. ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے یہاں اسلام آباد میں ایک چائے خانہ ٹائپ ایک شروع کیا تو اس کے اندر پتہ نہیں کوئی اب مجھے یاد نہیں مگر وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا انہوں نے دنیا بھر سے کوئی یہ اکٹھی کی تھی چائے کی اقسام
اور وہ وہاں پہ، لیکن وہ نہیں چل سکا. ایک تو وہ ہے جو کوئٹہ میں ہے کہ وہ دیگی چائے کہلاتی ہے. ہاں. اچھا. وہ دیگی چائے جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹی کے آب خورے ہوتے ہیں اور وہ نا اس کو الگ سے اس کو رکھتے ہیں ایک تندور کے اندر، اور جب وہ مطلب ہے کہ دہکنے لگتا ہے ہاں وہ مٹی کا آب خورا تو پھر اس کے اندر وہ چائے ڈالتے ہیں. اب وہ مٹی کا آب خورا جو ہے نا وہ دہک رہا ہوتا ہے، اس میں جب وہ چائے ڈالتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، تو اس کو بس وہ ایک دفعہ کر کے وہ آب خورا ایک اور کسی اس کے اندر، چونکہ اس کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ کسی اور آپ خورے میں ڈال کے اور وہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اس کو. اچھا، وہ روایت اب یہاں پہ پنڈی اسلام آباد کے اندر آگے اس کو وہ مٹکا چائے کے نام سے، مٹکا چائے کے نام سے. ادھر F7 میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں اور وہاں بڑی دنیا جو ہے نا وہ مٹکا چائے پینے کے لیے آتی ہے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ وہ دہکتے جب آپ نے کہا نا تو مجھے وہ چائے کی جو ایک حرارت ہے نا اس کی حدت، اس پہ مجھے شعر یاد آ گیا. جی جی. اگرچہ وہ دہکتے سے لفظ آ گیا تو وہ جیسے آپ سرچ کرتے ہیں کوئی لفظ گوگل میں تو میرے ذہن میں بس اس سے آ گیا دہکنے سے کہ ہم نہ نکہت ہیں نہ گل ہیں کہ مہکتے جاویں، ہم نہ نکہت ہیں نہ گل ہیں کہ مہکتے جاویں، آگ کی طرح جدھر جاویں دہکتے جاویں، آگ کی طرح جدھر جاویں دہکتے جاویں، اور جو بھی آوے وہی نزدیک ہی بیٹھے تیرے، جو بھی آوے وہی نزدیک ہی بیٹھے تیرے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جاویں، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جاویں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ چائے کی مختلف قسم کے لوازمات اور مختلف قسم کی تھیوریز یا مختلف قسم کی باتیں ہیں، مگر میں اس کو اس طرح آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی غنیمت بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم چائے کی پیالی پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم چائے اصل میں ایک بہانہ ہوتا ہے بیٹھنے کا، شام کو بیٹھتے ہیں یا کسی وقت جو ہے 4 دوست 5 دوست بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں نا چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانا، وہ دراصل وہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہی شگوفے، وہی انقلابات ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کے ہاں ہمارے دوست ہیں تو ان کے ہاں تو شام کی چائے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں تھا، اور ہماری والدہ اس کی سخت مخالف تھیں چائے کی، اور ہمیں جو ہے نا وہ کہتی تھی کہ نہیں یہ دودھ صحیح ہے، یہ چائے تو جو ہے نا، اگر ہم کہتے تھے ضد کر کے تو وہ کہتے اچھا بس یہ 2 پتے 2 دانے جو ہے نا چائے کی پتی کے، باقی جو ہے نا وہ دودھ صحیح ہے جو ہے. تو ان کا ایک اپنا جو ہے نا وہ شاید وہی بات تھی کہ یہ صرف مریضوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور بڑوں کے لیے چائے جو ہے نا مفید ہے کہ یہ تھکے ہوئے آدمی کی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے. اور مگر وہ یہاں دیکھا کہ اس میں وہ دوست شام کو 5 بجے ان کو نے چائے، اور پھر اس چائے پہ پورے خاندان نے بیٹھنا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے باقاعدہ پراٹھے مردان کے ہمارے دوست یہ شاید آپ کے یہ ایک تو یہ ہے کہ عرب کنٹریز میں اب بھی بغیر دودھ والا سلیمانی جو ہے وہ زیادہ پیتے ہیں، اور جو پشتون معاشرے ہیں نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد یعنی یہ دور شروع ہو جاتا ہے، اور عصر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے یہ اہتمام ہے. جس طرح ہم لنچ اور ڈنر کرتے ہیں نا تو ظہر سے عصر کی نماز سے تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے جناب چائے بن رہی ہے، اور یہ جو دوپہر کا جو ہم اس کو سڑا ڈوڑائی کہتے ہیں نا، جو روٹی ہے تندور والی جو دوپہر کو کھائی ہے وغیرہ، وہی روٹی اور وہ چائے کے پیالی، اور وہی پر جو ہے نا عصر تک اسی پہ ڈسکشن، اور یہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ نہیں کیا، وہ ادھر جانا ہے ادھر نہیں آنا ہے. یہ بڑا جو ہے نا ایک یعنی یہ مس نہیں ہوتا گاؤں کے اندر، جو پشتون معاشرہ ہے اس میں بالکل یہ چیز مس نہیں ہو جاتی، اور سڑا ڈوڑائی بڑا لازمی ہے اس میں. اچھا، یہاں پہ ذرا ہمارے جو ہیں براڈ کاسٹر ہیں وہ
ہمیں چائے کے اوپر مزید جو ہے گفتگو نہیں کرنے دے رہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ وائنڈ اپ کریں اس کو. تو اچھا کھانے پہ چلے گا. ان کی بات بڑی ویلڈ ہے. وہ اصل میں خود بھی یہ چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ کو محسوس ہو ہوگا میرا گلا، اور یہ گلے آج کل بہت سارے لوگوں کے خراب ہیں، چونکہ نومبر کے شروع میں شاید یا بارش ایک ہوئی تھی، اس کے بعد بارش نہیں، تو سردی شدید ہو گئی ہے اور خشکی اتنی زیادہ ہے، دھند ہے، اس سے بہت ساری گلے کی بیماریاں، کھانسی، زکام، بخار یہ پھیلا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سردیاں بوڑھے افراد کے لیے خصوصاً ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لیے پریشان کن ہوتی ہیں. ایک بات میں یہاں تھوڑی سی اور بھی کر دوں، اور اس مائک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام بیماروں کے لیے اس میں جو ہے آپ لوگ سب لوگ ہمارے سننے والے دیکھنے والے دعا کریں، اور خصوصاً میری جو بہن ہیں وہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے بھی خاص طور پہ جو ہے وہ دعا کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ شاید چائے کی بات بھی اس لیے شروع ہوئی تھی کہ سردیاں ہیں، اور سردیوں میں ظاہر ہے کہ اس کی اگرچہ اب تو گرمیوں میں پی جاتی ہے مگر سردیوں میں اور زیادہ جو ہے، تو گلے کے لیے چائے اور گرم پانی اور قہوے اور اس کے لیے جو ہے. اور بیسک سر اوریجن اس چائے کی بات کا وہاں سے ہوا تھا جہاں سے آپ کی چائے رہ گئی تھی اور ہم نے بل دے دیا تھا. دوسرا پروگرام خیر. تو اس میں فروٹ کا بھی ایک ہمارے ہاں جو قدرتی چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم اس پہ بھی بات کریں کہ بہت سارے ایسے فروٹ ہیں جو گرمیوں میں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو سردیوں میں ہیں، تو ان کے کیا کیا اثرات ہیں اور پھر بیماریوں کے لیے. اور اس پہ میرا خیال ہے کرنا صاحب کوئی، میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ہاں قدرتی غذائیں ہیں، قدرتی کھانے ہیں، کیونکہ جتنی کوئی چیز قدرتی ہوتی ہے نا، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر ہم نے یہ چیز ملا دی تو یہ پتہ نہیں کچھ اور بن گئی. میں سر کی بات کی طرف آؤں گا، آپ کے ہی سوال سے لوں گا، لیکن چونکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہوتے ہیں سر، وہ اگر ان کو شامل نہ کیا جائے تو بعد میں ذرا گلے شکوے بڑھتے جاتے ہیں ان کی طرف سے. اور آج ایک تو خیر گلہ جو میں دور کروں گا، پہلے میں ذرا شکیل احمد ہیں، زرار صاحب ہیں، مرزا نعیم اور نعیم شاہ پروگرام کو جو پسند کر رہے ہیں اور لائیو اس وقت دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، ایک گلہ تھا وہ ہے G5 سے ہمارے ریگولر ہیں، لسنرز ہیں اور وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں، روتا توقیر ناصر جی، ان کو ہم لاسٹ ٹائم بھی شامل نہیں کر سکے تھے، انہوں نے باقاعدہ کال کر کے یہ گلہ کیا کہ آپ نے جی میرا نام بھی نہیں لیا، جبکہ میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ دیکھنے والا ہوں. رو توقیر ناصر صاحب، تو ان کو بھی حق زیادہ ہوتا ہے، ان کا حق زیادہ ہے بعد میں، کیونکہ کال کر کے باقاعدہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو ہمارا نام وہاں پہ شامل نہیں کیا. خیر امید ہے جی ان کا جو گلہ ہے وہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں. بالکل. تو سر آپ کی بات سے کنٹینیو کریں گے آگے. سر یہ پھلوں کے بارے میں انہوں نے کہا، دیکھیں بہت ساری بیماریوں کا علاج جو ہے نا وہ پھلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوتی ہے وہ کالے سے رنگ کی جو ہوتی ہے کلونجی، کہ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے سوائے موت. تو یہ تو میرا اپنا بھی ایک تجربہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں خود ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس مریض آتے رہتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اگر بتاؤں تو زیادہ کہ ماشاءاللہ کرن صاحب کوالیفائڈ جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتھک کی، بہت ماشاءاللہ ان کی پریکٹس جو ہے، اور ہم بہت سارے لوگ جو ہیں ان سے دوائی لیتے ہیں. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ آپ پہ کرم کیا ہے کہ ہم بہت سارے لوگ جو ہے وہ شفا. الحمدللہ. تو وہ میرے پہ ایک پیشنٹ آیا تو اس کا کریٹینائن بڑا ہوا تھا. جی. میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کوئی دوا نہیں دے رہا، جی آپ صرف یہ کرو کہ آپ انار کا موسم ہے، جی آپ صبح صبح ایک انار کھانا شروع کر دو. جی. اس نے انار کھانا شروع کر دیا. 4 ہفتوں کے بعد اس نے دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو اس کا کریٹینائن جو ہے نا وہ بالکل لیول نارمل ہو گیا، جو ریکوائرڈ سٹینڈرڈ ہے اس سے بھی 2-4 ڈگری کم تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی انار جو ہے وہ اتنا مفید ہے. تو اس کے علاوہ جو ایک الازمیر دوائی کہلاتی ہے، مرض کہلاتا ہے، جو بوڑھے لوگوں میں آ جاتا ہے کہ ان کی یادداشت ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے، شارٹ ٹرم میموری جو ہے نا وہ ان کو بھول جاتی ہے، تو پرانی باتیں ان کو یاد رہتی ہیں. تو یہ انار جو ہے نا یہ اس کا بھی علاج ہے کہ اگر انار کھاتے رہیں
वाह, تو اس کا ہر ذرہ جو ہے نا وہ سرخ رنگ کا جو ہوتا ہے ہاں وہ خون کی بھی اصلاح کرتا ہے، اور جو لوگوں کا ہیموگلوبن کم ہوتا ہے جی اس کو بھی بڑھاتا ہے، جی اور ان کی جو میموری ہے اس کو بھی درست کرتا ہے. ہاں اور سب سے بڑی بات یہ کہ کریٹینائن، خون میں کریٹینائن کی موجودگی جو ہے جی وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے گردے جو ہے نا وہ اپنا صحیح طور پہ اپنا کام انجام نہیں دے رہے. جی جی وہ فلٹر کرتے ہیں نا، وہ آپ کے خون کو فلٹر کرتے ہیں، جی جی تو فلٹر کر کے جو اس کی خون کی کثافتیں ہوتی ہیں جی جس کے اندر کریٹینائن اور یوریا ہوتا ہے جی وہ اس کو خارج کرتے ہیں آپ کے جسم سے. ہم، تو جب وہ گردے کمزور ہو جاتے ہیں تو کریٹینائن اور یوریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جی اور جب یہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس کو ڈائلسس کرانا پڑتا ہے. ہاں تو ڈائلسس جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ جو گردوں کا کام ہوتا ہے وہ مشین کام کرتی ہے، تکلیف دہ عمل لیکن جو ایک دفعہ ڈائلسس پہ چلا جائے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی واپس آئے. جی تو لیکن اس کا ایک اور علاج جو ہے نا وہ یہ ہے ہم، کہ گرم پانی میں بیٹھا جائے. اچھا ایک ٹب میں اس طرح سے پانی گرم کیا جائے کہ اس کا جو درجہ حرارت ہے ہم، وہ 40 ڈگری ہو. جی تو 40 ڈگری کے اندر جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ اس کو پسینہ آتا ہے، جی اس کے یعنی گردن تک وہ پانی ہونا چاہیے. اچھا اور جب وہ پسینہ آتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اندر کی کثافتیں ہیں ہاں صحیح وہ جو کہ گردے کو کرنا چاہیے تھا ہاں کام، ہاں ہاں ہاں، بلکہ وہ جس نے جہاں سے مجھے ملا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی سکن ہے نا جی جی یہ تھرڈ کڈنی ہے، اچھا کہ اگر آپ کے وہ گردے کام نہیں کر رہے تو آپ اس سکن سے کام لیں کہ آپ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر اس بٹھائیں بچے کو، اور اس سے اس کے پورے جسم سے جو ہے نا پسینہ ہاں خارج ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پسینے کو اور پیشاب کے قطرے کو لے کے اگر ان کا انالیسس کروایا جائے جی تو آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ دونوں کے اندر کریٹینائن اور یوریا کی مقدار ہوتی ہے. اچھا تو آپ کو جب پسینہ آتا ہے تو وہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائلسس سے رک جاتے ہیں. صحیح. اچھا اس طرح یہ ایک ڈاکٹر صاحب یہاں اس آئے ہوئے تھے رفاقی FM 102 پہ وہ پروگرام کر رہے تھے، آنکھوں کے ڈاکٹر تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ آج کل گاجروں کا جو ہے وہ موسم ہے، تو انہوں نے کہا کہ گاجریں جو ہے وہ آپ کھائیں جن کی نظر آنکھیں کمزور ہے تو گاجریں جو ہے وہ زیادہ کھائیں. ساتھ انہوں نے کلیجی کا بھی کہا تھا، لیکن کہہ رہے تھے کہ چونکہ ابھی موسم ہے تو گاجریں جو ہے وہ زیادہ یا اس کا جوس بھی کیا جا سکتا ہے. جی وہ جس فارم کے اندر آپ لے وہ سکتے آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا آنکھوں کی تیزی کے لیے جو ہے نا کہ یہ بڑی اچھی مطلب اس کا جوس خاص طور پہ جو جی، تو وہ انہوں نے اسی پروگرام میں آئے تھے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اب موسم ہے گاجروں کا، تو جن لوگوں کے نظر کمزور ہے، آنکھیں کمزور ہے، یہ ہے تو آپ گاجر کا جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں. مالٹا. اچھا اس کے علاوہ سر گرینری کا کہتے ہیں کہ وہ کافی آنکھوں کے لیے مفید ہوتی ہے، کہ آپ گرینری کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ایسی چیز ہوں جو آپ کے پاس گھاس لگے ہوئے ہیں یا گرین ایریا سے، وہ اس پہ ہے کہ آپ جس طرح سے کوئی لان وغیرہ ہے تو آپ بغیر چپل کے اس پہ جو ہے وہ چلا پھرا کر، ہاں تو اس طرح کی یہ باتیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ تمام جو ہے چیزیں آپ ٹیکنیکس آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے آنکھوں کو اور نظر کو اور بینائی کو بہتر کرنے کے لیے. یہ ساری انہوں نے بتا دی. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرض کے حوالے سے مرض ہو یا کوئی ایسی پریکٹس ہو کہ وہ فرد کو خود بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ اچھا میں یہ کرتا ہوں تو مجھے اس سے آفاقہ ہو رہا ہے، یہ کرتا ہوں تو مجھے اس سے آفاقہ ہو رہا ہے. جیسے یہ میرے وہ چل رہا تھا آنکھوں کا تو خارج، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے یہ بھی دوائی دی، یہ بھی دی، تو اس سے نہیں فرق پڑا. تو پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کانٹیکٹ الرجی ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کس سے ہے؟ کہتے ہیں یہ آپ کو خود پتہ کرنا ہے کہ کس سے کس چیز کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے مجھے ایک ہمارے یہیں کے ایک دوست ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ایسے بلڈ پریشر کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یار بعض اوقات اس طرح محسوس ہوتا ہے. کہتے آپ گارڈننگ کرتے ہیں؟ میں کہا یار گاؤں میں تو ہماری ہوا ہے سلسلہ، مگر یہاں پہ کیا گارڈننگ جو ہے نا، یہاں پہ تو ایک فٹ کے اوپر جو ہے نا وہ کنکریٹ اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ہم گھاس اور کچی مٹی اور اس کو جو ہے
کہنے لگا کہ نہیں ایسا ہے کہ آپ کسی چھٹی والے دن جو ہے نا کسی کھلی جگہ چلے جائیں, آپ وہ جو کھرپا یا ہم اس کو رمبی کہتے ہیں اس کے ساتھ زمین کو کھودیں, زمین کو مٹی کو یوں اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ کریں, تو وہ آپ کے اندر کی جو انرجی ہے جو نیگیٹو ایک طرح سے وہ ہے زمین میں منتقل ہو ہاں وہ زمین کے اندر منتقل ہو جائے گی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. پھر اسی طرح پتوں یہ جو آپ کرتے ہیں, پودوں کو پانی دیتے ہیں, ان کو گوڈی کرتے ہیں, تو وہ یعنی بظاہر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دراصل حشاش بشاش کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں سبز گھاس کے اوپر چلیں, اس سے بھی یہ جو ہے بلڈ پریشر اور اس طرح کی چیزوں کا جو ہے نا فرق پڑتا ہے. چونکہ ہم مشینوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ جڑ گئے ہیں, تو مشینوں نے ہمیں اس سے جو قدرتی غذائیں ہیں ان سے بھی دور کر دیا ہے. ابھی ہمارے کولیگ ہیں ڈاکٹر مصباح ہمارے ساتھ پڑھاتے ہیں, رفا میں ہوتے ہیں, تو وہ چائنا سے پی ایچ ڈی کر کے آئے, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ یہ جو اینٹی بایوٹک ہے یہ بہت یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ استعمال نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں. تو وہ بتانے لگے کہ مجھے بخار اور اس طرح کھانسی, اور تو وہ ان کی کوئی ٹیچر تھیں یا تو وہ کہتے ہیں میرے پاس آئیں, تو میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, اور اس طرح ان کہتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں پھر چلے جائیں. میں کہا یہ کیا, ان کے نہیں آپ گرم پانی پئیں بس. اچھا یہ گرم پانی والا جو ہے, خود میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر امجد زرین صاحب, وہ چائنا سے پی ایچ ڈی کر کے آئے. جب چائنا سے پی ایچ ڈی کر کے آئے, اور یہ جون یا جولائی کا مہینہ ہے, اب میں ان کے ہاں چلا گیا, بیٹھ گئے, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پانی پلا دے. انہوں نے پانی دے دیا مجھے, اور جیسے میں نے گرم پانی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا, کہہ رہے پانی ہے. میں نے کہا تو جون جولائی اللہ دے بندے, کہہ رہے بھائی جون جولائی یا جو بھی, ہم تو گرم پانی وہاں استعمال کرتے ہیں. تو پھر میں نے جب خود اس کو استعمال کرنا, یعنی اب میں بھی ریگولر گرم پانی استعمال کرتا ہوں, تو بہت زیادہ وہ ریشہ اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یعنی کافی حد تک اس میں کمی وغیرہ جو ہے وہ آ گئی ہے. لیکن میں ایک اور چیز کی طرف توجہ آپ لوگوں کی وہ دلانا چاہتا تھا کہ سردی کا موسم ہے, اور ابھی جو ہے دھند بہت زیادہ, اور دھند کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بہت جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس پہ بھی اگر تھوڑا سا کہ لوگ احتیاط کریں, خصوصاً صبح جو سرکاری ملازمین جاتے ہیں, اسکول کے بچے جاتے ہیں, تو ویگنوں والے بہت زیادہ وہ مستیاں اور یہ وہ کر لیتے ہیں, اور نہ وہ ان کی جو لائٹس ہیں وہ لگاتے ہیں, یعنی فوگ کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہے وہ نہیں کرتے ہیں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اتنے سرکاری ملازمین جو تھے وہ جا رہے تھے, وہ شہید ہو گئے, بچے اتنے شہید ہو گئے. تو اس حوالے سے بھی کہ جو ڈرائیور صاحبان ہیں کم از کم وہ گاڑیوں کے جو ریڈ لائٹس ہے, اشارے جو ہے وہ لیفٹ رائٹ والے, وہ اس کو صحیح کر لے, درست کر دے. اور بے شک اگر یہ بہت ضروری ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ہم عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جلدی پہنچنا ہے, تو ہمیں پھر وہی آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے نکل جانا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے جلدی پہنچنا ہے اور آپ نکلے بھی پہلے ہیں, مگر ٹریفک بلاک ہو گئی ہے, پھر بھی آپ کا گھنٹہ. لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ دیر سے پہنچنا, یہ لکھا ہوتا ہے ہمارے یہاں شعراء, ہاں کبھی نہ پہنچنے سے, یعنی لیٹ پہنچنا جو ہے وہ کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے. اچھا سر, آپ کی بات سوری وہ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں, آپ اس میں کاٹیے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے آپ نے کہا کہ آدھا گھنٹہ پہلے یا گھنٹہ پہلے کسی آپ نے اگر ٹائم سے پہنچا تو پہلے نکلیں, لیکن اب مسئلہ وہاں بنتا ہے جب ہم تو اپنا ٹائم رکھ کے چلے ہوتے ہیں, لیکن ایک آگے کوئی ایسا ٹکر جاتا ہے سر جس نے جو ہے نا ہمارا بھی ٹائم لے جاتا ہے, شاید وہ ہمارا ٹائم بھی لے جاتا ہے, ہم کیونکہ اپنے ٹائم پہ پہلے پہنچنا چاہ رہے ہیں, وہ لیٹ نکل رہا ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے جو جلدی پہنچنے والا ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دوسرا دھند کے حوالے سے ایک میں نے ابھی دیکھ رہا تھا, شاید ہائی کورٹ ہے سر پنجاب کی, اور انہوں نے کیا لاہور ہائی کورٹ 8 تاریخ تک جو ہے نا وہ چھٹیاں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیے جائیں. ویسے تو یکم تک چھٹیاں تھیں, اسکولوں میں چھٹیاں تھیں, لیکن دھند کی وجہ سے ہی کہ 8 تک اس کو جو ہے نا ایکسٹینڈ کیا جائے چھٹیوں کی وجہ سے. لیکن ابھی کوئی تصدیق نہیں ہو پائی اس خبر کی کہ یہ ہے. لیکن جو دھند ہے موٹر ویز وہ بلاک تھی بالکل زیرو, تحاد نگاہ جس کو کہتے ہیں زیرو ہو جانا بالکل وہ تھی, اور پولیس موٹر والی وہ کام کر رہی ہے اس پر. لیکن ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ دھند میں جو ایکسیڈنٹس ہیں یا باقی اس طرح کے حادثات ہیں وہ لگے رہتے ہیں, اور ہر سال ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اور شاید میں پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمیں سیکھنے کے لیے حادثے کی ضرورت موجود رہتی ہے,
اور ابھی بھی ویسا ہی ہوتا ہے, وہی کمپین سیم ہر سال ہی ہمیں کرنی پڑتی ہیں جو آپ پچھلے سال کر کے آ رہے ہم ہوتے حادثے ہیں. سے نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. نہیں سیکھ نہیں رہے ہوتے بالکل ہی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. اچھا یہ کچھ اور وہ جو ہے نا کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پہ, جیسے ہم موٹر ویز کی بات کر رہے ہیں, تو خاص طور پہ ادھر سے اسلام آباد سے آپ پنجاب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں دھند جو ہے, یعنی جہاں کھلی زمین ہے وہاں بہت زیادہ دھند جو ہے وہ ہوتی ہے. تو آپ اس چیز کا اہتمام کریں کہ آپ ایسی ٹائمنگ کا اختیار مطلب اس وقت کریں جو دن مثلا 10-11 بجے کے بعد دھند کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, لیکن جیسے ہی مغرب کے تھوڑا سا ہونا شروع ہوتا ہے تو دھند تیز, تو آپ اس دوران جو ہے سفر کر لیں. اچھا یہ تو ان علاقوں کی بات ہے جو دوسرے شہر میں آپ نے جانا ہے. مقامی طور پہ بھی کچھ حادثات جو ہے میں نے دیکھے ہیں, اور پھر میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا پرابلم ہوئی ہے. میں نے خود دیکھا کہ ایسے ہی رات کو جاتے ہوئے ایک گاڑی ہے اور وہ الٹی ہوئی ہے اور لوگ اس کے قریب کھڑے ہیں اور تصویریں ویڈیو. اچھا کیا ہوا کہ پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ کسی دوسری گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے. نہیں بالکل نہیں ٹکرائی. کیا ہوا ہے؟ اچھا جی. اسی طرح ایک دو چیزیں, تو پھر میں نے تھوڑا سا پوچھا لوگوں سے ارد گرد, تو پتہ یہ چلا کہ یہ حادثات جو ہے ہفتے یعنی جمعہ اور ہفتے کی جو رات ہوتی ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں. وجہ کیا کہ نوجوان جو ہے ویکنڈ پہ جو ہے نا کچھ شرارتوں کے موڈ میں ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا اسپیڈ لگاتے ہیں اور اس میں پھر کچھ اور بھی معاملات ان کے چل رہے ہوتے ہیں, کچھ نشہ بھی استعمال کرتے ہیں, اور اب وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے, کوئی کھمبے کے ساتھ ٹکرا گیا ہے, یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی گاڑی کے ساتھ دوسرے کی غلطی تھی کنٹرول, تو یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے ہمیں دیکھنے والی ہیں. یہ اتفاق ایسا کہ میں نے یہ جمعہ ہفتے کے یعنی جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب چھٹی ہے تو آپ نکلیں رات دیر تک جو ہے نا آپ نے آوارہ گردی کرنی ہے, ان چیزوں کو بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں گھر ان کو چاہیے کہ بچوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی اپنا تھوڑا سا نصیحتیں کریں, کوئی تھوڑا سا ان کو بتائیں کہ ہاں جی بالکل. اس میں ایک اور بھی ہے یہ دھند کے نا صبح کے ٹائم پہ خاص کر یہ جو طالب علم ہوتے ہیں موٹر سائیکل, تو ان کے حادثات جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, یا سائیکل والوں جو ہے ان کے حادثات زیادہ ہوتے ہیں. تو بے شک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اب موٹر سائیکل کا یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ٹرپ پہ کتنا زیادہ جام نہیں ہوتا نا, بلاک نہیں ہوتا, وہ راستہ نکال لیتا ہے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ان کو تو پیچھے سے نکال کے آگے جا کے بند کر دیتا ہے. تو ان کو جو ہے کم از کم اس پہ تھوڑا سا دینا چاہیے کہ ذرا 10-15 منٹ آدمی پہلے نکلے, دھند ہے تو ذرا سلو انداز میں اور اس میں چلے, لیکن ان کو بھی اپنی وہ بتیاں شتیاں درست کر. بلکہ میں ایک چیز میں اس میں کہوں گا, چونکہ میں نے دیکھتا اور ہیلمٹ کا استعمال ضروری ہے اس پہ. مجھے کوفت بھی ہوتی ہے, میں پھر اس پہ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ کوئی باہر سے کوئی بندہ آیا ہوا تھا یا کوئی بھی تھا, اس نے دیکھا کہ ایک سائیکل والا یا موٹر سائیکل والا وہ بڑی جلدی سے یوں کرتا ہوا جو ہے نا وہ آگے گزر گیا. تو وہ صاحب کوئی پیچھے کھڑے تھے باہر سے آئے ہوئے تھے, ان کا یار یہ اس بندے کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا ایمرجنسی ہے, کوئی یہ بہت ایمرجنسی میں تیزی میں ہے کہ یہ جلدی سے نکل گیا, اس کو کوئی بہت کام ہے وہاں. وہ تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں ایک مجمع لگا ہوا تھا, بندر کا تماشا ہو رہا تھا اور وہ بندر کا تماشا دیکھ رہا تھا. جلدی جو ہے نا ہم یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں اشارہ توڑتے ہیں بائکس والے جو ہے, پھر اس کے بعد یہ یعنی بہت ساری رانگ مسائل جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہی والی بات, ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں نا, میں کہتا ہوں ٹائم پہ بے شک نہ پہنچے, مگر آپ کو اگر اپنی زندگی نہیں ہے عزیز تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ وابستہ اور کتنی زندگیاں ہیں, اور پھر یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمارے جتنے بھی یعنی یہ جو بائکس والے جو دوست ہیں احباب ہیں, یہ خاص طور پہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دو پہیوں پہ ہے, اس کا بیلنس جو ہے نا آپ نے خود ہی کرنا ہے, اس میں کوئی سیفٹی کوئی وہ اس طرح کا کوئی ہے نہیں. گاڑی میں ہے خدا تو وہ خدا نخواستہ لگتی ہے, تو تھوڑا سا ایک ہے کہ جی سیفٹی ہے. میں سر چونکہ ہمارا پروگرام بھی وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, لیکن کرنل صاحب چونکہ بہت دیر سے خاموش ہیں, شاید وہ کچھ سوچ رہے ہیں یا کچھ ہماری کرنل صاحب سے میں بھی کہ دسمبر ہے اور دسمبر جانے والا ہے, دسمبر جانے والا ہے, اور بابائی قوم
25 दिसंबर भी 2 दिन पहले गुजर गया, तो उसी बल्कि हवाले मैं से कर्नल साहब को आखिर में मैं मौका देता हाँ, हूँ बाइक्स के हवाले से एक दो चीज़ें मैं शेयर करूँ कि पिछले हफ्ते भी हमारी एक बात चल रही थी बाइक के हवाले से। सर आपने देखा होगा एक जंप है और जंप के बीच में छोटा सा गैप होता है और वो कोशिश ये करते हैं कि उस गैप के बीच में से निकला जाए। जंप के ऊपर से अगर गुजर जाते हैं ना सर, हो सकता है कोई 5-7 सेकंड उनके खर्च हो जाएंगे उस पर। तो उस छोटे से जंप, फिर उसके बाद एक और चीज़ अक्सर देखा होगा आपने, हेलमेट रखा हुआ होता है लेकिन आगे से ऊपर होता है सर हेलमेट, ठीक है, या नीचे लटकाया हुआ होगा। एक वो चीज़ बड़ी है उनके देखने में आती है कि अच्छा। फिर एक तस्वीर मैंने देखी थी कि वो कोई ग्वाला था सर, वो जा रहा था, उसके पास हेलमेट नहीं था, चालान से बचने के लिए बाल्टी उसने सर पे रखी हुई थी सर। आपने बाल्टी, और मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने क्या देखा कि सर पे कुछ नहीं था मगर वो सामने से एक ऐसा वो छज्जा सा बना हुआ था और वो दरअसल ये जो वेल्डिंग वाला होता है ना वो जो आपको आंखों के लिए वो पहना हुआ था ताकि सामने वाले को ये पता चले कि मैंने हेलमेट पहना हुआ है। सर मैं आखिर में आपकी तरफ आऊँगा। 25 दिसंबर के हवाले से एक तो क्रिसमस मनाई गई है और दूसरे ये कि कायदे आज़म का यौम पैदाइश भी मनाया गया। तो कायदे आज़म के हवाले से मैं मुख्तसर बात करके उस पर ख़त्म करते हैं कि देखें कायदे आज़म के बारे में एक अजीब बात है जी कि उन्हें इस कौम की ज़ुबान नहीं आती थी, उर्दू नहीं वो जानते थे। जी जी आखिर में आके थोड़ी बहुत उर्दू में उन्होंने बातचीत की है लेकिन उर्दू उनको नहीं आती थी जी। वो इस कौम की तरह से लिबास भी नहीं पहनता था जी। वो अंग्रेज़ी लिबास थे। वो आखिर में हमने उनको एक शलवार कमीज़ पहना के और शेरवानी पहनाई और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा आरामदेह है लिबास, लेकिन वो बिल्कुल आखिर दिनों में उन्होंने पहुंचा। आप ये देखें कि मैं ये बात ये करने लगा हूँ जी कि एक ऐसा शख्स जो कि इस कौम की ज़ुबान भी नहीं जानता था और इस कौम की तरह से उसका लिबास भी नहीं था जी और उनकी जो क्रॉकरी थी जी, उससे पता चलता है कि वो बड़े ज़बरदस्त किस्म का अरिस्टोक्रेट आदमी था। वो जो कराची में कायदे आज़म का मज़ार है उनके अंदर एक अलग से छोटा सा म्यूज़ियम भी रखा हुआ है, उसमें उनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी है, क्रॉकरी भी है और उनके लिबास भी हैं जी। यानी बिल्कुल मुख्तलिफ था। लेकिन चूंकि इस कौम को यकीन हो गया था कि ये शख्स मुखलिस है इसलिए उन्होंने उसको हीरो बना लिया। बेशक। और जब कोई कौम किसी को हीरो बना लेती है जी जी, तो वो फिर उसकी कमजोरियों को जो है ना वो देखते नहीं है, बल्कि उसकी परस्तिश करती रहती है। हिटलर जो था जी जी, वो पूरी दुनिया के लिए जालिम आदमी था जी, लेकिन उसकी कौम ने उसको हीरो माना और वो उसके पीछे लग मगर पाए। कायद तो फिर जिस उस नजरिए पे हुए उस पे वो बाकायदा दिलो जान से, यानी जिसको कहते हैं ना वो जो इल्मो अमल के साथ जो है उसके साथ खुशू के साथ हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ जो है जो मुझे भी उस पे था और बहुत सारे लोग भी कहते हैं, लेकिन जब किताब पढ़ी कंपल्शंस ऑफ पावर, इक़्तिदार की मजबूरियाँ, तो वो जनरल ग्रेसी के हवाले से कि जी कायद को उन्होंने कायद की बात नहीं मानी, तो कहते कि बरतानिया में कहीं वो फिर स्पीच वगैरह कर रहे थे, किसी प्रोग्राम में थे, तो ये बात चली, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि खुदा के बंदो, मैंने कायद के पास जाके उनको रीज़न्स वजूहात बता दी कि सर इस वजूहात की बुनियाद पर अगर हम ये करेंगे तो हमारे लिए ये जो है दुरुस्त नहीं है, यानी ख़तरनाक हो सकता है, नतीजा नहीं आ सकता। तो कहते हैं कि मैंने उनको कायल कर दिया, उनको जो है कायल करने की कोशिश की और उन्होंने मेरी जो बुनियादी वजूहात थी उसको समझा और वो कायल हो गए कि हाँ ठीक है आपकी बात जो है वो दुरुस्त है। तो मेरे ख्याल में कि वबाई कौम ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा था कि आप 2 बटालियन फौज जो है जी जी वो श्रीनगर में भेज दो। जी जी जी, तो वो जनरल ग्रेसी ने जाके उनको एक्सप्लेन किया कि सर तो है ही नहीं यूनिटें, हाँ असल में तो लोग अभी तक इंडिया से वापस आ रहे थे जी, और जो वो वापस आ रहे थे उनको यूनिटों में भेजा जा रहा था। जी, तो एक तो ये कि वो यूनिटें एज सच इंटैक्ट नहीं थी जी, और दूसरी बात यह है कि उस वक्त सैलाब आए हुए थे, जी तो सैलाब की वजह से वो जो यूनिटें थी वो IS ड्यूटी पे, इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटी पर, वो दूर दूर तक फैली हुई थी। यानी एक पंजाब की यूनिट थी वो गुजरात तक फैली हुई थी, एक जो है वो झंग तक गई हुई थी। जी, जी, तो वो उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया था और ये बात दुरुस्त है कि कायदे आज़म के स्टेटस के आदमी के लिए ये माना नहीं जा सकता
ہاں کہ ایک انگریز اس کی ڈس اوبیڈینس کرے بالکل اور اس کو برداشت کر لے. ایسے ہی تو ہاں، ممکن نہیں تھا. بالکل انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بات نہیں مانی تھی. جی جی ہاں. یہ لکھا تو ہوا وہ اپنے CNC کو برداشت کر لیتے ہیں. ہوں، لیکن دا ویری فیکٹ کہ وہ 1951 تک ہاں رہے پاکستان ہی میں رہے، جی اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ایسی بات نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کہ پھیلائی گئی ہے. اچھا یہ بالکل جی. میرا خیال ہے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ارشاد اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو ہم کہاں ختم کریں. وہ آخری لمحات، آخری جو الفاظ ہیں وہ تو آپ کہیں گے، مگر افتخار عارف صاحب کی ایک غزل قائد کے حضور جو ہے جی. مطلب وہ اشعار ہیں، اور وہ انہوں نے، یہ ان کی کتاب مہر دو نیم میں ہے، اور بہت خوبصورت اشعار ہیں کہ بے اثر ہو گئے، یہ قائد کے حضور ہے، بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد، اور تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی ہے تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد، اور تو کیا کسی پیماں کی حفاظت ہوتی، اور تو کیا کسی پیماں کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد، کیا عجب دن تھے کہ مقتل کی طرح شہر بہ شہر، کیا عجب دن تھے، کیا عجب دن تھے کہ مقتل کی طرح شہر بہ شہر، بین کرتی ہوئی پھرتی تھی ہوا تیرے بعد، اور تیرے قدموں کو جو منزل کا نشاں جانتے تھے، تیرے قدموں کو جو منزل کا نشاں جانتے تھے، بھول بیٹھے تیرے نقشے کف پا تیرے بعد، اور مہر و مہتاب و دو نیم ایک طرف، مہر و مہتاب دو نیم ایک طرف، خواب دو نیم، جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد. تو آج ہم جو حالت دیکھ رہے ہیں پاکستان کی، اچھا جی، یہ بالکل ہمارے ساتھ اکرام الحق سلیری صاحب ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، یہ بے رحم اس کو کہوں کہ وائرس کا شکار ہیں جو گلے کے اس میں. اچھا، پروگرام کا بالکل ساتھ وقت کا بھی احساس نہیں ہوتا، اور پروگرام یہ ہے کہ اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں. محمد ابراہیم آخر میں ہمیں سن رہے ہیں جی، اور آپ کا نام بھی ہم نے شامل کیا ہے جی پروگرام میں. اور کرنل صاحب کے ساتھ، اگر میں شروع میں آپ چھٹیوں پہ گئے تھے، ابھی وہ اظہر نیاز صاحب چلے گئے، تیسری چھٹی ہے سر ان کی، اس کے بعد اگر ہوتی ہے تو میرا خیال ہے پھر رحیم یار خان کا کوئی ایسا میوان پہ پلنٹی پہ ڈال دیتے ہیں اگر تیسری چھٹی ہوتی ہے، تاکہ اس کو بھی ہم اب آنے والے پروگرام میں ڈسکس کر سکیں کہ کیا چیز ہے. رحیم یار خان سے وہ کیا لا رہے ہیں. تو پروگرام کیجول ٹاک میں جی ہم لوگوں کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.